بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر جتنے احسانات فرمائے ہیں ان احسانات کو اگر ہم گننا بھی چاہیں، شمار کرنا بھی چاہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان سارے انعامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنا کر پیدا کیا ہے۔ جس دن ہم پیدا ہوئے تھے اس دن دنیا کے اندر نہ جانے کتنی مخلوقات پیدا ہوئی، کتنے جانور پیدا ہوئے۔ ان میں سے کوئی جانور ہمیں بھی بنا دیا جاتا، لیکن اللہ نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں انسان بنایا۔ اور انسانوں میں بھی اس دن یہودیوں کے پاس بھی بچے پیدا ہوئے، عیسائیوں کے پاس بھی ہوئے، ہندوؤں کے گھر میں بھی ہوئے، بدھسٹوں کے گھروں کے اندر بھی بچے پیدا ہوئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے ماں باپ نصیب فرما کر ایمان کے دولت سے سرفراز فرمایا۔ اور ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اندر، ہفتے کے اندر، مہینوں کے اندر، سال کے اندر ایسے مواقع نصیب فرماتے رہتے ہیں جس سے ایمان والا مزید اپنے ایمان کو مضبوط کرتا رہے۔ دن کے اندر 5 نمازوں کا حکم دے کر اور اس کے اہتمام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنے قریب فرما رہے ہیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے گھر یعنی مسجد میں 5 وقت بلا رہے ہیں اور اپنے سامنے جھکا رہے ہیں، سجدہ کروا رہے ہیں، اپنی بڑائی کا تذکرہ کروا رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے بندہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 18ویں پارے کی پہلی آیات کے اندر کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے۔ فلاح دیکھیے، کامیابی دنیا کی بھی کامیابی ہوتی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہوتی ہے، لیکن فلاح کا جو لفظ ہے اس لفظ کے اندر اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو دیں گے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ ان کے صفات آگے بیان کیے گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے اور اپنی نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ یعنی آدمی کے نظر کے اندر جس کا بھی مقام ہوتا ہے، جیسے اگر کسی کو انویٹیشن مل جائے کہ پی ایم کے پاس سے یا سی ایم کے پاس سے آپ کو بلاوا آیا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا، کہتا پھرے گا کہ مجھے فلاں دن بلایا گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ جانے کے لیے اہتمام کرے گا، کپڑوں کا اہتمام کرے گا، سواری کا اہتمام کرے گا، خوشبو کا اہتمام کرے گا۔ پھر جب جائے گا تو پورے وقار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ جائے گا۔ پھر ساری چیزوں کا لحاظ رکھتا ہوا جائے گا کہ شور
شرابہ نہ ہو، زبان سے جب بات کرے گا تو بلند آواز سے بات نہیں کرے گا، گالی گلوچ نہیں کرے گا، اپنے موبائل فون کو بھی بند کرے گا۔ یہ تو ایک عام دنیا کے ایک اسٹیٹ کے چیف منسٹر کے بلانے پہ آدمی کا یہ رویہ ہو جاتا ہے۔ تو تصور کر کے دیکھیں، جو احکم الحاکمین، جو رب العالمین، ہم سب کا پالنہار، جو ہم سب کو کھلانے والا پلانے والا، ہماری زندگیوں کا مالک، ہماری اولاد کی زندگیوں کا مالک، ہمارے تمام ضروریات کا تکفل کرنے والی ذات اللہ، اس کے گھر میں ہم آتے ہیں تو کیا وہ ادب اور احترام کا تصور ہمارے دل و دماغ میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیا وہ وقار کی کیفیت جو ایک عام دنیا کے ایک بڑے عہدیدار کے پاس جاتے ہوئے ہم جتنا کوشش کرتے ہیں کہ میں اچھا لگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتے ہوئے یہ تصور ہمارا ہوتا ہے، یہ خیال ہمارا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اللہ کا بلاوا آیا، مؤذن نے اذان کے ذریعے سے بلایا تو میں اپنی کیفیت ایسی بنا لوں، میں اپنا لباس ایسا بنا لوں، ایسے وقار کے ساتھ چلوں، مسجد میں ایسے احترام کے ساتھ بیٹھوں، اور یہ تصور میرے دل و دماغ میں ہو کہ میں رب العالمین کے دربار میں آیا ہوں، اور اس پہ آنے پہ اللہ نے میری ہی کامیابی کا مدار اور میری ہی کامیابی کے لیے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو فلاح کہتے ہیں کامیابی کو، اور وہ کامیابی صرف دنیا کی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی۔ تو نماز کے ذریعے سے جیسے مؤذن اذان میں الفاظ کہتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کون سی کامیابی؟ فلاح، صرف آخرت کی کامیابی نہیں، دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اہتمام کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو اعمال اور اسباب بھی ایسے عطا فرمائے ہیں جس کے اوپر زندگی گزارنے کے ذریعے سے ان وسائل کو اختیار کر کے بندہ اللہ کے اور مزید قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا تقرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی مواقع اور ایسے ہی اعمال میں سے اور ایسے ہی اوقات میں سے ایک اہم ترین وقت رمضان المبارک کا ہے جو عنقریب ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اہتمام میں رجب سے یعنی 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دیجئے اور ہماری عمر کو اتنی بڑھا دیجئے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ پچھلے رمضان میں کئی لوگ تھے ہوں گے جو اس وقت نہیں ہیں جن کے جنازے ہم نے اپنے کاندھوں پہ اٹھائے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو اب ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آ رہا ہوتا ہے، اسی دن عشاء کے اندر کئی لوگوں کے جنازے پہنچ جاتے ہیں، ان کی تدفین ہو رہی ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرمائیے اور ہمیں ہماری عمر کو دراز فرما دیجیے کہ ہمیں رمضان نصیب ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا۔ پھر انسان کے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے، وساوس لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دینے کے بعد کئی انعامات کا اعلان فرمایا، جس میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں سرکش شیاطین کو بھی قید کر دیتے ہیں۔ رمضان کی برکتوں کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے اور اسی دن فجر میں یعنی ممکن ہوتا شام میں چاند نظر آنے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے بعد خطبہ دیا کرتے، جس میں کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند باتوں کی تلقین فرماتے، جس میں سے ایک بات یہ ہوتی کہ دیکھو ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کوئی بڑا شخص آپ کی طرف متوجہ ہو جائے یا آپ کسی کی طرف متوجہ ہوں اور وہ آپ کی طرف توجہ دینے کو تیار نہ ہو، آپ اس کو کچھ دینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، آپ کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، کیا وہ رحمتیں اور آپ کی طرف سے کچھ بخششیں اسے ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو قریب کرنا چاہتے ہیں، متوجہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو کثرت کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اتنے ہیں جو عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں، کچھ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی تسبیح بیان کر رہے ہیں، کچھ سجدہ کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں لگا ہوا ہے، کوئی قیام میں، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ قیامت تک سارے فرشتے جن کو جو ذمہ داری دی گئی وہ اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ اب تم اپنی عبادتوں کو روکو، اب تمہارا کام یہ ہے کہ روزے دار جو دعا مانگے گا اس دعا پہ تمہیں آمین کہنا ہے۔ روزے دار کی دعا پہ فرشتوں کو آمین کہنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔
بعض روایات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر روزے دار کے لیے ہر روزے کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سحری کے وقت اور افطار کے وقت ایک دعا ضرور قبول فرماتے ہیں. جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سحر کے وقت اور افطار کے وقت کی 2 دعائیں روزانہ ضرور قبول ہوتی ہیں. 2 دعاؤں کا مطلب یہ کہ مہینے بھر کی 60 دعائیں ایک شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عبادات کے قریب لانے کے لیے رمضان کا مہینہ دیے, اور رمضان کے مہینے کے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وزن رکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دوں گا کہ اگر کوئی شخص زندگی کے جتنے نوافل, اس کی نفلی عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری ایک طرف رکھ دی جائیں, اور فرض اعمال جو اس نے ادا کیے ہیں, جیسے فرض نماز ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ہے, عصر کی 4 رکعت فرض نماز ہے, ظہر یا عصر کی جو بھی فرض عمل ہوگا, یہ نماز میں مثال میں لے رہا ہوں, زکوٰۃ بھی ہو سکتا ہے, یہ روزہ بھی ہو سکتا ہے, تو زندگی کے جتنی نفلی عبادتیں, مثال کے طور پہ نفلی نمازیں ایک طرف رکھ دی جائیں, فرض نماز کی 1 رکعت کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتے ہیں, 1 رکعت کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں. نفلی صدقات آدمی کرے گا اور اس کے مقابلے میں ایک فرض آدمی زکوٰۃ کی شکل میں ادا کرے گا, تو وہ زکوٰۃ جو اس نے ادا کیا ہے وہ صدقات کا ثواب یقینی طور پہ ملے گا, لیکن فرض کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ساری زندگی کے نوافل صدقات بھی اس ایک فرض کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مہینہ سال میں ایسا ملا ہے جس میں نفل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر کرنے والے, جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر کرنے والے. اور فرض کا کیا ملے گا, فرض کے بدلے میں کیا ملے گا؟ فرض کے بارے میں تو یاد رکھیں, جیسے نماز فرض ہے, نماز ایک آدمی اپنے گھر کے اندر اکیلے تنہا نماز پڑھ لے گا تو فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن جماعت چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ناپسندیدگی ہے وہ ناپسندیدگی بندے کی طرف آ جائے گی. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کروں اور لے جا کے, ایسے پہلے زمانے کے اندر تو ایسے مضبوط مکانات نہیں ہوتے تھے, چھپر کے جھوپڑیوں کے مکانات جس پہ کھجور کی چھالیں ڈال دی جاتی, اور پلر بھی کیا ہوتے تھے, وہ درختوں کے تنے ہوتے تھے, انہی تنوں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر چھت بنا دی جاتی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے, یعنی بہت غصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب اور غیظ کی حالت میں فرما رہے ہیں کہ میں ان گھروں کو لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کے جلا دوں جو لوگ جماعت کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں میں نہیں آتے, اور جماعت کی نماز گھر میں پڑھ لیں گے, فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن جماعت کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ ایک فرض پر اللہ تبارک و تعالیٰ 27 فرض ادا کرنے کا جماعت کی نماز پہ ثواب عطا فرمانے والے. اب رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا دینے والے ہیں جس کا حساب نہیں کیا جا سکتا, جس کے بارے میں چھوٹا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کو 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے, تو 27 کا 10 گنا بڑھا دیا جائے تو 270 ہو جائیں گے. اتنی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا ثواب یہاں سے شروع کریں گے, اور 700 گنا تک کسی بھی عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمانے والے. یہاں تو نوازشیں ہی نوازشیں ہیں, بخشش ہی بخشش ہے, عطا ہی عطا ہے. اللہ تعالیٰ دینے کو تیار ہیں, لیکن ہے کوئی لینے والا, ہے کوئی یہ ارادہ کرنے والا کہ یہ رمضان ہم پچھلے رمضانوں سے بدل کے گزاریں گے. پھر انسانی وساوس ہیں, شیطان لگا ہوا ہے, بہکا رہا ہے, وہ تو کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سرکش شیاطین کو بھی رمضان میں قید کر دیتے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیطان تو قید ہو گئے, پھر بھی رمضان کے اندر لوگ گناہ کر رہے ہیں, رمضان کے اندر روزے چھوڑ رہے ہیں, نمازیں چھوڑ رہے ہیں, شیطان تو ہے نہیں, پھر یہ گناہ کون کروا رہا ہے؟ تو اس کے جوابات محدثین نے مختلف انداز سے دیے ہیں. بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سرکش شیاطین, جو بڑے سرغنے شیاطین ہیں وہ قید کر دیے جائیں گے, چھوٹے چھوٹے تو پھر بھی آزاد رہیں گے.
لیکن بعض نے کہا جس کو بہت سے لوگوں نے پسند کیا وہ یہ کہ رمضان کے علاوہ جو ہماری زندگی کے 11 مہینے ہیں، یہ 11 مہینے ہم نے شیطان کے ساتھ گزار کر اپنے نفس کو، اپنے مزاج کو شیطانی اعمال کا اتنا عادی بنا لیا کہ رمضان کے آنے کے بعد شیطان تو چلا گیا، لیکن شیطان کی وہ جو 11 مہینے کی تربیت تھی وہ تربیت ہمارے نفس پہ پھر بھی حاوی رہی، اسی کے اثرات رہے جس کی وجہ سے رمضان میں بھی آدمی گناہوں میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس لیے اب رمضان آنے سے پہلے جلدی میں چند باتوں کو گنا دوں کہ رمضان آنے سے پہلے ہمیں کرنے کے کام کیا ہیں، رمضان کے لیے کیا تیاریاں ہمیں کرنی ہیں۔ تو سب سے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے دیکھیں، رمضان آ جائے گا، اچانک کسی چیز کو شروع کر دینا اور تیار ہو جانا وہ آدمی کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، سمجھتے 3-4 دن 5 دن معمول میں آتے لگ جاتے ہیں۔ تو رمضان کے معمولات کو اپنا معمول بنانے کے لیے ابھی سے ہم یہ طے کریں کہ ہم ابھی سے تیاری شروع کرتے ہیں اور رمضان کے اعتبار سے ابھی سے ہم زندگی گزارنے کا معمول بناتے ہیں۔ اب یہ معمول بنانے کے لیے سب سے پہلا کام، کوئی عمل شروع مت کیجیے، سب سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ اپنی زندگی کا آج کے دن ہی جس بھی وقت موقع مل جائے رات تک یا کل کے دن بیٹھ کے اپنے آدھے گھنٹے کے اندر ایک پلان بنائیے کہ پچھلے رمضان میں نے کیا اعمال کیے تھے، پچھلے رمضان کے اندر میں نے کتنا قرآن پڑھا تھا، ہماری زندگیاں کتنی ہو گئی۔ قرآن مجید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا خاص تعلق رکھا ہے، رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرمانے یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے ہدایت کی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اب سوچ کے دیکھیں کہ کسی کی زندگی 20 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، 30 سال، 45 سال، سوچ کے دیکھیں کہ ہماری زندگی کے جتنے سال ہیں اتنے قرآن بھی ہم پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے ہیں اب تک۔ سال میں ایک قرآن بھی ہماری زندگی میں ہمارے حصے میں آتا بھی ہے یا نہیں آتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دل کے اندر قرآن کا حصہ محفوظ نہ ہو، قرآن کے کوئی مقدار جس دل میں محفوظ نہیں ہو، وہ قبرستان ہے، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ جس طرح ویران گھروں کے اندر شیاطین اڈا بنا لیتے ہیں، ایسے ہی ویران دلوں کے اندر بھی شیاطین اور نفس غالب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اچھے اعمال کی طرف دل نہیں لگتا، برائی کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے گھروں کو بھی قبرستان نہ بنائیں، نہ اپنے دلوں کو قبرستان بنائیں، قرآن سے اپنی زندگیوں کو وابستہ کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ تو سب سے پہلے اب جو معمولات کرنے کے ہیں وہ معمولات کے اندر ایک نمبر وار میں گناتے چلوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ذمہ دار ہے تو اپنے ماتحتوں کا، اپنے نیچے کام کرنے والوں کا بوجھ تھوڑا سا کم کر دے۔ اگر کوئی کسی سے 8 گھنٹے کام لے رہا ہے تو 7 گھنٹے اس کے کام کو کر دے، تاکہ وہ 1 گھنٹہ جو اعمال میں لگائے گا اس کو یہ ترغیب بھی دلائے کہ 1 گھنٹے کی جو چھٹی آپ کو دے رہے ہیں وہ رمضان کے معمولات کے اندر آپ کے مددگار بننے کے لیے دے رہے ہیں، یہ احساس کے ساتھ اس کے کام کے اندر تخفیف کر دیں۔ تو یہ 1 گھنٹہ جو ہم اس کے کام کو ہلکا کرنے میں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال، اچھے اعمال کو وزندار کر دیں گے اور ہماری برائیوں کا بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہلکا کر دیں۔ ورنہ تو کوئی حق نہیں ہے ہمارے پاس کہ اللہ کے سامنے ہم پیش کر کے یہ کہیں کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے آپ مجھے معاف کرے، کوئی حق ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر کے اندر لکھا ہے کہ ایک خاتون تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، چھوٹی بچیاں ان کی تھی، اور وہ ایک ایسے علاقے میں رہتی تھی جہاں بہت سارے اوباش اور آوارہ قسم کے لوگ تھے۔ تو وہ خاتون کو خوف ہوا کہ اس علاقے میں رہوں گی تو کہیں کوئی اوباش قسم کا لڑکا میری جان کے لیے یا ہماری عزتوں کے لیے کوئی مسئلہ نہ بن جائے ہماری بچیوں کے لیے۔ تو انہوں نے اپنا علاقہ چھوڑا اور چلی ہیں، چلتے چلتے ایک علاقے میں پہنچی، ایک دوسرے شہر میں پہنچی۔ وہاں پہنچنے کے بعد بھوک سے بے حال ہیں، بے تاب ہیں، کوئی وسائل ان کے پاس نہیں ہیں، تو سیدھا مسجد پہنچی اور اپنی بچیوں کو، رات کا وقت تھا، مسجد کے پاس بٹھا دیا اور وہ خود نکلی اپنی بچیوں کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے، کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ تو جا کے دیکھا تو ایک جگہ محفل لگی ہوئی ہے، سردار بیٹھا ہوا ہے، مسلمان سارے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جا کے اپنی ضرورت ان کے سامنے رکھی کہ میں خاتون ہوں، میرے شوہر نہیں ہیں، میری بیٹیاں بھوک سے بلک رہی ہیں، مسجد میں بیٹھی ہیں، میں بھی بے قرار ہوں بھوک سے، اور میرا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، میرا رشتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، لہٰذا آپ میری کچھ مدد کر دیں۔
تو اس نے اسی اوباشگی کے حالت میں اور اسی اپنے سرداری کے زعم میں اس نے کہا کہ کیا ثبوت ہے کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، کیا ثبوت ہے کہ تمہارے شوہر نہیں ہیں، کیا ثبوت ہے کہ تمہاری بیٹیاں بھوکی ہیں؟ تو اس نے ثبوت مانگے اور ڈانٹ ڈپٹ کے بھجا دیا۔ پھر وہ خاتون وہاں سے چلی۔ تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الکبائر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پہنچی، ایک کلیسا کے پاس، ایک گرجا گھر کے پاس۔ تو وہاں پر ایک عیسائی شخص ملا اور اس مجوسی شخص سے انہوں نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، بچیاں بھوکی ہیں، آپ کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے، اور ہمارا تعلق، ہمارا سلسلہ اگر دیکھا جائے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس نے فوراً اپنے گھر والوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اپنے گھر کی عورتوں کو کہ ان کی بچیوں کو آپ مسجد سے لے کے آئیں، اور اچھی طریقے سے ضیافت کی اور کھلایا پلایا۔ وہ رات ہو گئی اور اپنے گھر کے اندر ہی ایک کمرے کو خالی کروایا اور وہاں پہ اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہ لوگ یہیں پہ رہیں گے جب تک ان کا کوئی صحیح بندوبست نہیں ہو جاتا۔ اب وہ نوجوان، وہ جو شخص تھا جس نے مجلس جمائی ہوئی تھی، وہ بھی اپنی مجلس ختم کر کے چلا گیا، اور جب رات میں خواب میں اس نے دیکھا کہ محشر قائم ہے اور جنت جہنم کے مناظر ہیں، لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہیں، حساب کتاب کا ماحول ہے، خواب میں اس نے دیکھا کہ خوبصورت عالی شان محل ہے، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا اور کہا کہ یہ محل کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک موحد ایمان والے کا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی توحید والا ہوں، میں بھی ایمان والا ہوں، یہ مجھے ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو توحید والا ہے، اس بات پہ ثبوت اور دلیل پیش کر، اور کہا کہ میرے مجبور لوگ اور میرے ماننے والے ضرورت مند خواتین تیرے پاس آئے، تو نے ان سے ثبوت مانگا، آج تو اپنے ایمان کا ثبوت دے۔ تو ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو ہم اللہ کے سامنے استحقاق کے طور پہ پیش کر سکیں گے کہ اس عمل پہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ، تو آگے تفصیلی واقعہ امام ذہبی نے الکبائر میں بیان کیا کہ وہ دوسرے دن وہ شخص اٹھا اور ڈھونڈتے کہ وہ کہاں ہیں وہ لوگ، اور دوڑتا ہوا گیا تو پتہ چلا کہ وہ مجوسی کے پاس ہیں۔ جا کے کہنے لگا یہ اتنی بڑی رقم، یا 1000 2000 جو بھی رقم تھی، شاید 2000 کی رقم اس نے دی اور کہا کہ یہ رقم رکھ لو اور یہ خاندان میرے حوالے کرو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں ان کو نہیں دے سکتا، اور اس کے بعد کہا جو خواب تم نے دیکھا ہے وہ خواب میں نے بھی دیکھا، اور اس خواب میں میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس خاندان کی برکت سے اور ان کی مدد کی برکت سے رات ہی کے وقت مجھے اور میرے پورے گھر والوں کو ایمان کی سعادت دے دی، ہم نے رات ہی میں ایمان قبول کیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عمل کے ذریعے سے ایک بہانہ بنایا۔ اسی لیے فارسی میں کہا جاتا ہے رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے لیے، بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ انہی بہانوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان دیا جس میں بندوں کو اللہ اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے معمولات کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ سب سے پہلے ہم پچھلے رمضان کا جائزہ اور محاسبہ اور احتساب کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب لیے جانے والا ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، اس کے دن کے آنے سے پہلے اپنی زندگیوں کا خود حساب لے کے آپ خود طے کر سکتے ہیں۔ تصور کر کے دیکھیں آج ہی کے وقت اگر میرا آخری دن ہو، آج موت آ جائے، تو ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ اپنے اعمال کی بنیاد پہ میرے ساتھ کیا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں، کسی اور کے سمجھانے کی ضرورت نہیں، خود ہر آدمی اپنا جائزہ اور محاسبہ لے سکتا ہے۔ دوسرا کام، نمازوں کے اہتمام، جماعت کے ساتھ نمازوں کے اہتمام کا معمول بنائیں۔ رمضان کے اندر بھی کرنا ہے، رمضان کے بعد بھی کرنا ہے، تو 5 نمازوں کے اہتمام کا معمول بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اوقات کی ترتیب بنائیں۔ رمضان کے اندر جو چیزیں آپ خریدنا چاہتے ہیں، شاپنگ کرنا چاہتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی خرید لیں۔ اس سے ہوگا کیا، رمضان کے جو قیمتی اوقات، جو خاص طور پہ آخری عشرے میں جا کے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، رمضان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر رمضان کی قیمتی راتیں آپ کو مل جائیں گی۔ راشن وغیرہ خریدنا ہے رمضان کے لیے، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو پہلے سے ہی اس کو خرید کے رکھے تاکہ بار بار بازاروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں سب سے بہترین جگہیں وہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہے، کیونکہ وہاں پر جھوٹ بھی ہو رہا ہے، سود بھی ہو رہا ہے، گالی گلوچ بھی ہو رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ بازاروں میں گھومنا پھرنا اور ایسے ہی ضروریات کو اپنی لمبی
ایک تفصیل طلب بنا کے بار بار جاتے رہنا یہ پسند نہیں ہے. تو اس لیے جب بھی سامان خریدنے کے لیے جائیں, رمضان میں بھی جانے کی ضرورت ہو تو جو وقت آپ نکال کے جا رہے ہیں ایک وقت کے اندر 4 مرتبہ کا کام کر کے آ جائیں. تو اس کے لیے فہرست بنا کے جائیں, لسٹ بنا کے جائیں کہ بھئی یہ چیزیں لینا ہے, اور یاد کے ساتھ جا کے ان چیزوں کو لے کے آ لیں. ابھی سے اس کا معمول بنا لیں. قرآن مجید کی تلاوت کا معمول اور اس کے سمجھنے کا معمول, پچھلے جمعہ میں بھی کچھ اشارہ کیا گیا تھا. قرآن مجید ہماری زندگی کا کتنا حصہ گزر گیا, لیکن قرآن کا جو بچپن میں یاد کیا ہوا حصہ ہے وہی آج تک ہمارا باقی ہے, اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. دنیا کی زندگی میں تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اضافہ ہوتا رہے, لیکن قرآن کے یاد کرنے میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اور بہت سے تو ایسے لوگ ہیں جن کو صحیح طریقے سے سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی. تو اس کے لیے صحیح, کیونکہ حروف کی ادائیگی, انگریزی تو اتنا سیکھتے ہیں کہ پروننسیشن پہ بھی اتنا دھیان ہو رہا ہے کہ یہ تصور ہوتا ہے کہ ہم بات بھی کریں تو انگریز معلوم ہو, لیکن قرآن اتنا بھی پڑھنا نہیں آیا کہ پڑھتے ہوئے سننے والے کو محسوس بھی ہو کہ عربی پڑھی جا رہی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ عربی میں پڑھ رہے ہیں یا کوئی اور زبان ہے. تو حروف کے بدل جانے سے ثا, ذا اور زا, سین, صاد اور ثا کے بجائے سین پڑھ دیں گے, معنی بدل جائیں گے. قریب قریب الفاظ ہیں تو یہ معنی, جیسے کاف ہے, قاف ہے, کاف اور قاف کے فرق سے بھی معنی بدل جائیں گے, ہا اور ہا کے فرق سے بھی معنی بدل جائیں گے. تو اگر کوئی جان بوجھ کے اس طرح کی غلطیاں کرے گا تو نماز بھی خراب ہو جائے گی, اور جان بوجھ کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معنی بدل رہے ہیں پھر بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو وہ ایمان سے بھی اس کا فارغ ہونے کا اندیشہ ہوگا. تو اس لیے عمدن تو کوئی نہیں کرتا, لیکن کوشش بھی نہیں کرتے. تو اس لیے آپ کوشش کریں, اپنے قریبی محلے کے کوئی بھی حافظ ہیں, مسجد کے امام صاحب ہیں, ان سے کہیں کہ بھئی جتنا وقت ہے اتنے وقت کے اندر آپ مجھے سکھا دیں. ایک وقت نکالیں سیکھنے کے لیے. انگریزی سیکھنے کے لیے کتنا وقت نہیں نکالتے, کتنا وقت فارغ نہیں کرتے, پوری کوشش کرتے ہیں کہ انگریز نظر آئیں, لیکن مسلمان بھی تو نظر آنا ہے. تو اس لیے قرآن مجید کے سیکھنے کا معمول اور اس کے لیے ایک ترتیب بنا لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سحر اور افطار کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, عصر سے مغرب کے بعد کا جو وقت ہے یہ انتہائی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو اس وقت کو ہم بازاروں میں خرید و فروخت کے اندر لگانے کے بجائے عصر سے پہلے تیاریاں کریں. رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی السحور برکہ. بس یہ آخری بات پہ بات ختم کرتے ہیں, اگلی تفصیل انشاءاللہ اگلی جمعہ میں بیان کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. سحری کھایا کرو, سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے. سحری کی برکت کیا ہے؟ سحری کی برکت یہ ہے کہ عام دنوں کے اندر ہم 8 بجے 9 بجے ناشتہ کرتے ہیں, 2-3 بجے پھر بھوک لگنے لگتی ہے. وہ صبح کا ناشتہ ہمارے 1-2 بجے تک ختم ہو جاتا ہے, ہضم ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب دوپہر میں کھا رہے ہیں تو 7-8 بجے تک 9 بجے تک پہنچتے پھر بھوک شروع ہو جاتی ہے. لیکن سحری کے اندر آدمی نیند میں سے اٹھا ہوا ہوتا ہے, پیٹ بھی اتنا اجازت نہیں دیتا کہ آدمی بھر کے کھا لے, بس تھوڑا سا کھا رہا ہوتا ہے, اور وہ ایک وقت کا کھانا آدمی کو افطار تک چلنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ برکت ہوتی ہے. برکت کا مطلب زیادہ ہونا نہیں ہے, برکت کا مطلب ہوتا ہے کافی ہونا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے برکتیں مانگے زندگی کے اندر. ہم کثرت مانگتے, بہت سارا مال مل جائے ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی, ایسا ضروری نہیں ہے. اللہ سے یہ مانگے کہ اللہ ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر برکت نصیب فرمائے. تو اس کے لیے رمضان کے معمولات میں آج کے لیے یاد رکھیں, سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے ایک آدھا گھنٹہ نکالیں, پچھلے رمضان کو سامنے رکھیں, اور سامنے رکھ کر اگلے رمضان کا ایک شیڈول بنائیں کہ پچھلے رمضان سے بہتر میرا یہ رمضان ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ قرآن سیکھنے کا معمول کریں. روزے کی فضیلتیں کیا ہے, روزہ کس طرح کرنا ہے, رکھنا ہے, روزے کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں, روزے کے اعمال کیا ہیں. رمضان کا ہم اپنا شیڈول اور ترتیب کیا بنائیں گے, اس کی ترتیب کا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی یہاں کے مصلیوں کے لیے انتظام کیا جائے گا کہ آپ کو روزانہ کے معمولات کا ایک پرچہ دے دیا جائے یا اس کو آن لائن دے دیا جائے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس طرح کی کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ترتیب بنائی جائے گی. لیکن اب کرنے کے کام یہ ہے کہ قرآن سیکھنے کا ایک عزم بنا لیں, اور دوسرا خریداریاں جو رمضان میں کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی کر لیں, اور تیسرا پچھلے رمضان کا جائزہ لے کے ایک ترتیب بنا لے کہ پچھلے رمضان سے بہتر یہ رمضان اللہ ہمیں پہنچا دے وہاں تک, اور رمضان میں نصیب فرمائے یہ رمضان بنانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.